من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ذکر اذکار کی پابندی کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، فرمایا میں اس کی زندگی کو پھولوں کے رنگوں سے نہ بھر دوں، گلاب کے پھول کی خوشبو سے نہ بھر دوں، مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا۔ نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سارے دن کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ کہ یوں نہیں فرمایا مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، موت دروازے پہ امنڈ امنڈ کے آوے گی، زندگی کے اندر دروازے پہ فاقہ نہیں آئے گا۔ کہ یوں نہیں فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، مالک کائنات اللہ اسے ہر غم سے بے پرواہ فرمائے گا۔ گھر کے اندر داخل ہو رہے، بیٹی بیٹی نہیں، بھائی بھائی نہیں، بہن حیا ہی کسی کا نہیں۔ ابھی تھوڑی سی اور گرمی آ جائے، قمیض گلی کے اندر ہی اتار کے تشریف لے آئیں گے، اجی صاحب آ رہے، اجی صاحب آ رہے، پتہ نہیں کیا کہ ننگا ہو تو مگا نظر آوے، ہمیں تو پیچھے بھی سرا نظر آوے۔ اور بچیوں کو پتہ نہیں ہمارے کیا ہو گیا، یہ بھی باریک لباس پہن کے بھائیوں کے ساتھ پرے ہٹ جا یوں کر کے بیٹھی ہوں گی۔ یہ اس وقت کا دلہ، یہ اس وقت کی دلی ایمان ہے۔ سخت بات کہہ گیا، معاف کرو، لیکن نظر نہیں آتا۔ اب یہ ٹروزر پہننا تم شروع کرو گے، کتنا تم تنگ لباس پہنو گے، کیا تمہارے حیا والے حصے پر تمہاری بہنوں کی نظر نہیں پڑتی؟ کیا تم نے اپنی بہن کو کہا اے میری بہن جو اتنا باریک لباس پہنتی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تیرا یار کوئی نہیں، تیرے حیا والے حصے ان آنکھوں سے مجھے نظر آتے ہیں، زنا یہ؟ جاؤ جا کے گھر کے اندر ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر اپنے گھروں کے اندر ہاتھ جوڑو کا خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، تیری مرضی، اپنے کمرے میں ننگے سر بیٹھ جیسے مرضی، لیکن باورچی خانے میں جب بڑے کرے گھسے کرے تو سینہ اور سر کے بال چھپا کے اللہ کے ذکر سے روٹی پکایا کر، آٹا گوندے کر، تجھے پتہ نہیں اللہ اکبر بے حیائی سے روٹی پکاوے گی، کھانے والا ناچ گانے والا بنے گا۔ اگر حیا کا دامن اور پردے کے ساتھ خدا پاک کے ذکر کے ساتھ تیرا ہاتھ آٹے میں لگا، سالن میں لگا، چمچی میں ڈوئی میں لگا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کھانے والے کو رات کی نمازوں کا تہجد گزار بنائے گا۔ جن کے ہاتھوں سے آپ نے کھایا، خدا کی قسم اٹھا کے بار بار یوں قسم اٹھا رہا کہ جب بھی وہ ڈوئی کو چمچے کو ہاتھ لگایا کرتی تھی، اگر سالن دوبارہ دیا کرتی تو کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور آج ماں کو اماں سالن دیے، اب ماں کیا کرے، سور باندھ رکھا پیٹ میں، تم نے کتنی کھاوے گا، پکا پکا کے تھک گئی، میرے سے نہیں پکائی جانتی، دفے کر اپنے باپ کو کہ نوکرانی لا کر۔ اس ماں سے کو ذمہ داری سنبھال اپنی نسل کی۔ وہ بڑے ہمارے کہتے نا، کر مزدوری کھا چوری، کر موجڑے تو کھا کھوسڑے۔ تجھے بیڈ پر بیٹھنے کی جو عادت پڑی ہے نا، یہ آنے والی بہووں سے تجھے موجڑے پڑواوے گی نہیں خدمت۔ اپنے بچے کا کام اپنے ہاتھ سے کر اے میری بہن، اپنے خصم کا، اپنے گھر والے کا کام اپنے ہاتھ سے کر۔ حلال روزی کمانے والا ایسا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ جمعے کے دن گھر کے 8 افراد نماز پڑھنے کے لیے آئے، 4 بچے آئے، ابا آ گیا، بھائی آیا، شوہر آیا، 4 افراد نماز پڑھنے کے لیے 8 بچے آئے، ہر ایک کو ایک نماز جمعہ کا ثواب ملا، تجھے 8 افراد کی نماز جمعہ کا ثواب مل گیا ہے۔ 8 کے کپڑے دھوئے تو نے، ان کے کپڑے استری کیے، ان کے لیے کھانا پکایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 10 گھر کے اندر 5 افراد تھے، ہر ایک کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملا، تجھے 5 افراد اور خود 6 افراد کے روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ سحری تو نے پکائی، افطاریاں تو نے کی، تراویاں وہ پڑھیں گے، رکوع وہ کریں گے، تسبیحاں وہ پڑھیں گے، سبحان اللہ وہ کریں گے، میرے عزیزوں نمازیں وہ پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 قرآن پاک وہ ختم کریں گے۔ اے سحری پکانے والی، افطاری پکانے والی، تجھے پتہ نہ لگا پورے گھرانے کی عبادت کا ثواب تیرے کھاتے کے اندر آ گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 19 نوکرانیاں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتی تھی۔
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آج مرد کے پاس اگر اس کی جیبیں خالی ہو جائیں, اس کا خزانہ خالی ہو جائے, بیوی کیا کہتی ہے, یہ تو میرا ہے, میرے باپ کے گھر سے آیا. جب تجھے تیرے باپ نے تیرے گھر سے نکال دیا, پھر اس کا مال تیرا مال کیا رہا؟ سب کچھ تیرا, تیرے شوہر کا اور تیرے شوہر کا سب کچھ تیرا ہے. اللہ کرے مزاج زندگی سمجھ میں آ جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اپنی چادر مبارک اتاری, لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد ایسا لگا جیسے مغموم ہے, غمزدہ ہے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا, حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا پانی دیکھا. اماں بےتاب ہو گئی, رونے لگی, کہنے لگی محبوب ذرا آنکھیں پھیر کے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. آپ نے فرمایا خدیجہ آج میرا دل بوجھا بوجھا جا رہا, آج مجھے رونی آ رہی. آپ نے فرمایا اماں خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے کیوں رونا آ رہا؟ آپ نے فرمایا مکے کے پہاڑوں کے دامن میں کچھ ایسے لوگ مجھے بیٹھے نظر آئے جن کے پیر میں جوتی کوئی نہیں, کپڑا سلامت کوئی نہیں, پیٹ کمر کے ساتھ لگا. ان کے چہرے بتلانے کی انہیں بھوک لگی, انہیں کھایا کوئی نہیں, سواری ان کے پاس نہیں. کاش اللہ کے نبی کے پاس دنیا کا مال ہوتا, میرا جا کے انہیں مکے سے روانہ کرتا. اماں نے دیکھا حضور کا مکھڑا, بس یہی بات ہے, بس یہی بات ہے. کہاں ذرا اپنا ہاتھ پکڑائیے نا, جی ہاتھ پکڑ, ذرا اٹھیے نا, اٹھ گئے. اگر آپ سے میں کچھ عرض کروں نہ تو نہیں کرو گے, نہیں. ذرا جا کے اپنے رشتہ داروں کو, وہ جو تجھے یتیم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کوئی نہیں, 17 پیوند والا چولا پہن کے پھرتا ہے, ذرا ان کو بلا کے لائیے نا. بلال, خدیجہ کہہ رہی مکے کے سرداروں کو بلا کے لا. جب سارے مکے کے سردار آنے لگے, حضور نے فرمایا میں نے حجرے مبارک کا پردہ, اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں, میرے گھر کے بیچ آنگن میں ویڑے میں مال کا ڈھیر دینار دینار کا لگا ہوا ہے. خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اشارہ کیا, ہاتھ پکڑا, مال کے اس طرف بٹھا دیا, مکے کے سرداروں کو درمیان میں بٹھا دیا. خود خدیجہ الکبریٰ مال کے پاس کھڑی ہو گئی, کہنے لگی یہ کام میں اکیلے کر سکتی تھی. غریبی کی رٹ لگانے والوں, یتیم کہنے والوں, آج میں نے قصہ تمام کر دیا. خبردار, آج انہیں غریب نہ کہنا, آج انہیں لاوارث نہ کہنا. آسمان پر خدا کو گواہ بنا کر, زمین پر مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کے کہتے ہو خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا سارے کا سارا آج میں نے ان کے جوتے پہ قربان کر دیا ہے. یہ زندگی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اتنی وفادار بیوی جس نے ساری زندگی حضور کے سامنے چونا کی. جتنا مکے کے سرداروں کے پاس مال تھا, اکیلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنا مال تھا. امیر ترین عورت, اور ایسی عورت ساری زندگی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کی, کچھ مانگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آخری وقت آیا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سنو گھریلو زندگی, اور گھر جا کے سوچنا 40 سال سے عورت گھر میں لایا ہوں, 9 بچے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھری, کیا میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا؟ مائی خدیجہ الکبریٰ آخری زندگی کے حصے میں حضور تشریف لائے. اماں کے چہرے کی حالت دیکھی, خدیجہ الکبریٰ سے مخاطب, خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ لگ رہا جدائی کا وقت آ گیا. فرمایا نا ابھی میرا کام ادھورا, مشن مکمل نہ ہوا. تو نے تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کر ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا, کہاں جا رہی ہے؟ کہ لگ رہا زندگی بے وفائی کر رہی. اتنے میں اماں فاطمہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکے, اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ ہوشیار ہو. اماں فرماتی ہیں میں آئی, اور فطرت ہوتی ہے گھر کے اندر, اگر میاں بیوی ماں باپ کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہوں تو بچوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے. اگر ابا رو رہا ہو, ابا بات کر رہا ہو, تو بچے ماں سے کہتے ابو کو کیا ہوا, ابو کو کیا ہوا. اماں فرماتی میں نے بھی اماں سے کہا ابا کیوں رو رہا ہے, اور فطرت ہوتی ہے جب بچہ ماں سے بات کرتا ہے غم زدہ کے عالم میں تو گال نوچے گا, بال پکڑے گا, دوپٹہ کھینچے گا. اماں فرماتی ہیں میں نے اماں کے گال پہ گال رگڑنا شروع کر دیا. کیا ہوا ابا کو؟ اے فاطمہ تیری ماں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے. کہ ماں رونے لگ گئی. اتنی دیر میں ساری توجہ خدیجہ الکبریٰ کی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ ہوئی. میں سمجھا اس کے بارے میں نصیحت کرے گی, وصیت کرے گی, سنبھال کے رکھیو, جوانی میں بڑھاپے میں ساتھ دیو, میری نشانی ہے. ورنہ کچھ نہ کہا, اور میری طرف چہرہ ہوا کہ میں اپنی بیٹی سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہ رہی. حضور فرمایا میں اٹھا, چرپائی کی بھائی سے میں اٹھا اور باہر بیت اللہ کا طواف کرنے چلا گیا. واپس آیا تو ماں دھیاں دونوں آپس میں رو رہی ہیں. میری بیٹی نے جب میرا چہرہ دیکھا تو ننھی انگلی کا اشارہ
میرے کندھے کے اوپر جو چادر تھی اس کی طرف کیا. میں نے کہا بیٹی یہ تو خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ جھٹک دیا, پیچھے کر دیا کہ نہ بیٹی وعدہ کیا تھا آنکھیں بند ہو جاؤں اس وقت کہیو. حضور نے فرمایا خدیجہ میرے سامنے کہنے میں کیا شرم ہے, مجھے بتا بیٹی سے کیوں کہلوایا. اما خدیجہ کی پوری توجہ حضور کے چہرے انور پر. اللہ اکبر. اور ماں خدیجہ الکبریٰ کہنے کی کملی والے جب سے تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی 25 سال گزر گئے, کبھی میں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کی. کہاں ہاں کبھی میں نے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کیا. کہ بالکل ٹھیک ہے, کپڑے لتے میں کھانے پینے میں امیر زادی تھی رئیس زادی تھی, جہاں بٹھایا بیٹھ گئی. شیب ابی طالب کی گھاٹی کہاں, خدیجہ الکبریٰ کی سرداری کہاں, اتمال و ثروت کے اندر عورت ہے. 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر میرا عزیز و گزارا کیا, لیکن اپنے گھر والے جناب محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. 3 گھروں سے پہلے اجڑ کے آئی. اللہ کہ ساری زندگی کچھ مانگا کہ نہیں, کہ اگر آج مانگو انکار نہیں کرو گے. کہ کیا انکار. اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا بولی ابا اماں چادر مانگ رہی ہے. کیوں؟ ماں خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کملی والے میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہ مانگا, اگر آپ سے کچھ مانگو تو دو گے کا کیا, کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میری تجویز و تکفیل کا. کملی والے جب التزام کرو مجھے غسل دینے کے بعد نئی چادر کا اہتمام نہ کرنا. آج میں آپ سے منہ کھول کے مانگوں, ہونٹ کھول کے مانگو, اگر آپ مجھے کفن دینا چاہو تو اس چادر میں کفن دے دینا, بس یہ میری ڈیمانڈ ہے, یہ میری خواہش ہے. فرمایا حضور پھر ایسا روئے. اماں کہتی حضور چپ نہ ہوئے, روتے روتے فرمایا خدیجہ مجھے تیری ساری وفائیں یاد آ گئی. خدیجہ مجھے وہ ویلا یاد آ گیا جب سارا مال تو نے میری پیر کی جتی پہ لا کے رکھا, 40,000 درہم تقیے سے نکال کر میرے قدموں میں رکھے. اے خدیجہ میں بھی وفاداری آج نبھاؤں گا. تجھے کس نے کہا کہ گھر والا بے وفا, آج میں نبی ایسی وفاداری نبھاؤں گا. اے خدیجہ تو نے اس چادر کی بات کی, رب اکبر کی قسم تیرے احسان سامنے آ گئے. چادر چھوڑ دے, چادر دور کی بات ہے. اے خدیجہ آج تو میں محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی, وہ بھی اتار کے تیری جھولی میں ڈال دیتا. یوں زندگی گزری. دعا فرماؤ جی, کیا دعا فرماؤ؟ بچی کا فیصلہ ہے جی, دعا کرو اللہ سرخرو کر دے, سسرال والے ڈیمانڈ نہ کرے. کیا کرو گے؟ طلاق لے. اجی کیا کروں, مجبور ہوں نا. مر جا ڈوب کے, رستے میں کٹ کے, جان بوجھ کے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جا. بیٹی دلہن بن کے جسے اپنے ہاتھوں سے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا, مر نہ گیا, عدالت کے اندر سے طلاق کے کاغذات لے کے گھر میں آیا. عقلمند آدمی کون ہوتا ہے؟ ہمارے مہاجروں میں کہتے کانس, یہ کان سے بنی ہوتی ہے نا جہاں برتن رکھے ہوتے ہیں اوپر. گھر کے اندر جب نیا برتن آتا ہے, گلاسوں کا سیٹ ہو, پلیٹوں کا سیٹ ہو, ڈنر سیٹ کا سیٹ ہو, پلیٹوں کے ساتھ پلیٹیں جوڑتے ہیں یوں کر کے. جب تیز ہوا چلے, کپڑا اوپر نیچے کو آوے, پنکھا چلے تو کیا کرتے ہو؟ جو ایمان لائے. بنیادی شرائط ایمان کی 4, باقی تو ہے نا فرشتوں پر, کتابوں پر, سب پر بنیادی. آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ, اللہ پر ایمان لانا, ذات میں صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں تھا, ہے, رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا. آپ آخری نبی بنے, قیامت کے بعد, قیامت تک آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. جس طرح قیامت کی صبح تک خدا کی خدائی, قیامت کی بات بھی چلے گی, مصطفیٰ کی مصطفائی بھی چلے گی. اس پر ایمان. آپ نے میں نے مرنا ہے, اس پر ایمان لے کے آنا, اور مرنے کے بعد اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے, مرنے کے بعد جی اٹھنا, اس پر بھی ایمان لانا. ساری دنیا کے باطل مذہب, خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اللہ کو بھی کسی درجے میں مانتے ہیں, نبی کو بھی کسی درجے میں مانتے ہیں, موت کو تو سب مانتے, لیکن مرنے کے بعد اٹھ کے اللہ کے سامنے اس کو نہیں مانتے. بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھے, ایمان بتلایا جا رہا ہے. 10 سال کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا. عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان, پہلے کیا بتلایا؟ اللہ پر ایمان. جب ایمان کے اندر پختہ ہو گئے,
جانیں قربان کر دی، مال لٹا دیے، اولاد قربان کر دی، اپنا آپ قربان کر دیا. جب اندر سے باہر پکے ہو گئے تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنا. نچوڑ بتلایا ایمان کا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نہ میرا محبوب، ہم نے آپ کو مزاج تنگ والا بنایا نہیں. کتنی مار پڑی گلی گلی میں، کونے کونے پہ کتنے حالات آئے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے کنبے میں اپنے بچوں میں بیٹھے ہوتے اس انداز سے مسکرایا کرتے جیسے کوئی پریشانی آپ کے وجود پر نہیں آئی ہے. یا تو بجلی کا بل زیادہ آ جاوے، گھر کے اندر کشتی شروع ہو جاتی ہے، بچے نہیں لگتے، بیوی نہیں لگتی. 4 پیسے میرے عزیزو آ گئے، بیوی کو پاس بٹھانے کو دل کرتا ہے. 4 پیسے کھٹ گئے، تو دفع ہو جا پرے مر لے کے اپنا. بچے گھر کے اندر ہیں، کوئی دادا کہتا، کوئی نانا کہتا آ گیا، کوئی ابا کہتی آ گئی. ان کنجروں کو تو پرے کر دے، بیٹھنے دے سکون سے. یا آج تجھے کنجر لگتے ہیں، کل قبر کے اندر کروٹیں بدل کے روئے گا جب ان کے اندر کوئی بھی تیری قبر پر دعا کرنے نہیں آئے گا. صبر کر ابھی. آج یہ تجھے برے لگ رہے، کل پچھتاوے گا یوں کر کے، گھر کی طرف منہ کر کے دیکھے گا. کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا عذاب قبر کے بارے میں. ہمارا ایمان ہے بھائی. اگر کوئی اس کے اندر کوئی اختلاف ہو ٹھیک ہے، اس کی اپنی جگہ ہے بھائی، لیکن ہمارا اپنا ایمان. ہم تو پھول والا اور خوشبو والا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے لے کے آئے. دل توڑنے کے کافی اڈوں سے آپ صبح سے لے کے شام تک گھوم کے آئے. آج آپ کا کاروبار گاہکی نہیں ہوئی، دل ٹوٹا. گندم والے کی، کسان کی گندم کا ریٹ کم ہوا، دل ٹوٹا. مالک نے گندم 1 مہینے سے لے کے پیسے نہ دیے، آپ کا دل ٹوٹا. گھر کے اندر کھانے کے لیے آپ نے سبزی ترکاری بھیجی، ذائقہ نہ ہوا، آپ کا دل ٹوٹا. بیوی سے آپ نے ہنس کے بات کرنا چاہیے، اس نے خوش اخلاقی نہ دکھائی، دل ٹوٹا. بھائی آپ کے سامنے سے گزر کے چلا گیا، دل ٹوٹا. اگر بھائی نے اپنے مکان میں آپ کو کرائے پہ رکھ رکھا، اس نے کہا 6 مہینے کا کرایہ ہو گیا، 7ویں مہینے کا کرایہ دے دے ورنہ مکان خالی کر دے، آپ کا دل ٹوٹا. کتنی جگہ سے تو آپ کا دل ٹوٹا. گاہک آپ کی دکان پر ہے، 36 الماریوں میں سے سامان اتروا کے خالی چھوڑ کے چلے گئے. گاہک مالک کا حق تھا دکاندار کا کہ اس کو تسلی کرے، لیکن وہ نہیں لے کے گیا، اس کا دل ٹوٹا. پھر تھکے ہارے ماندے کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے، کسی کو جھوٹا وعدہ کر کے، کسی کو سچا وعدہ کر کے، کسی کا فون بند کر کے، کسی کی کالیں بیل بند کر کے، کسی کو بیماری کا بہانہ نکال کے. جب آپ کا ہر جگہ سے دل ٹوٹا تو آپ مسجد کے اندر چٹے کپڑے والوں کے پاس، چٹی پگڑی والے کے پاس آپ آئے. آپ میرے عزیزوں یہاں سے کیمیا لینے آئے، نسخہ لینے کے لیے آئے. آپ دل کو میرے عزیزوں جوڑنے والی بات لینے کے لیے آئے، ہنسنے کے لیے آئے. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے نے آپ کا دل ایسا توڑا کہ سارے دن میں کسی نے آپ کا دل توڑا ہی نہیں ہے. کتنا پاک ممبر تھا میرا عزیزو، کتنا اونچا مرتبہ تھا. اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا، اربوں پتی بنایا، آپ کو مال والا بنایا، اولاد والا بنایا، رقبے کاروبار والا بنایا. یہ تو خدا پاک کا احسان ہے کہ ہمارے جیسوں کو اللہ نے اپنا کرم فرما کے ممبر پر بٹھا دیا. لیکن بدنصیبی کی بات ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا. میں تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا کہ میں ممبر پر بیٹھنے کا حق ادا نہ کر سکا. مجھے تو چاہیے تھا امن والا پیغام لے کے آتا، امن والی بات لے کے آتا. مجھے تو چاہیے تھا کہ میں گھریلو زندگی آپ کے سامنے لے کے آتا. فضائل صدیق اکبر تو سنا کر صدیق کا مقام تو بتلا دیا. صدیق کو مقام کس وجہ سے ملا؟ میرے عزیزو یہ زندگی تیرے میری حلق سے نیچے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے آسمان کے فرشتے گھبرایا کرتے تھے. مالک کی کائنات کی قسم ہے، عمر کے گھر کی زندگی اس کی گھر والی سے پوچھ پتہ لگے گا کہ دنیا کے اندر عمر جیسا قیامت کی صبح تک دوسرا کوئی نہیں آئے گا. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدم قدم کے اوپر گلی گلی کے اندر جس کتے کا دل چاہتا ہے بھونکنے لگ جاتا ہے. خبردار، تو نے جتنا بھونکنا تھا بھونک لیا. رب اکبر کی قسم ہے، ڈنڈا لے کے نہیں آئیں گے، اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے، کلاشن کوف لے کے نہیں آئیں گے. امیر معاویہ اور صحابہ کے غلاموں کے ہاتھ ہی کافی ہے. اب تو نے صحابہ پر بھونکنا، نبی کے دماد پر اگر بھونکنے کی جسارت کی، خدا پاک کی قسم ہے تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈالنے میں دیر نہیں کریں گے. ベーシャクベーシャクベーシャクベーシャク عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ベーシャクベーシャクベーシャク رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ベーシャクベーシャクベーシャク رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وقت کے حکمران اقتدار بالا والے ان ظالموں کو ان دلوں کو لگام ڈالیں، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے آج 37 سال پرانے والی ہم خون کی ندیاں بہانے والی یادوں کو دوبارہ تازہ کر سکتے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے لاوارث ہے نبی کے یار، خبردار۔ دینی مدارس کے اندر خدا پاک کی قسم ہے ایک فوج تیاری ہو رہی ہے جو دین کی پاسبانی بھی کرے گی، ناموس صحابہ کا دفاع بھی قیامت کی صبح تک کرتی رہے گی۔ آپ کی ذمہ داری اس فوج کے لیے دعا بھی کرنا، اس کی مالی معاونت کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ رب اکبر کی قسم یہ تمہارے سے گوشت نہیں مانگتی، یہ تمہارے سے مرغی نہیں مانگتی، یہ تمہارے سے بریانی نہیں مانگتی۔ کہو لوگو دال روٹی کے اندر جتنے پانی کے جگ ڈلتے ہیں ان پانی کے جگ کی ذمہ داری تم سنبھال لو۔ رب اکبر کی قسم ہے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اللہ کے پاس سے دین کی بہاریں لے کے آئے، قیامت کی صبح تک گھرانے تو لٹا دیں گے، دین محمدی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان کی سادگیاں دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کے پیروں کے چپل سے لے کے سر کی پگڑی تک دیکھو۔ میرے عزیزو رب اکبر کی قسم ہے میرے عزیزو ان حالات یہ چیزیں اگر معاشرے کے اندر آئے، کہتا ہے ان چیزوں میں سکون نہیں ملے گا، غربت میں سکون نہیں ملے گا، کچے مکان میں سکون نہیں ملے گا، سادے کپڑوں میں سکون نہیں ملے گا، سلور کے برتن میں کھانے میں سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے مالک کی کائنات نے فرمایا او لوگو اعلیٰ مکان میں دکان میں کپڑے لتے میں سکون نہیں ملتا، بلکہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو میری یادوں کے ساتھ جڑے گا، جو میری یادوں کے ساتھ اپنے آپ کا وابستہ رکھے گا، میں زمین کے اوپر سکون دوں گا، قبر کی زندگی کے اندر بھی سکون عطا فرماؤں گا، اللہ کے وعدے۔ مولوی جی میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت جی آپ تشریف لائے، میں آپ سے بات کرنا چاہوں۔ میں نے کہا حکم فرمائیے، میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جی پریشان ہوں، کاروبار چل نہیں رہا، بھیرے سے باہر جا کے بھی دیکھ لیا، پھر پلٹ کے لوٹ پیٹ کے پھر میں بھیرے میں واپس آیا، بچوں کا کاروبار نہیں چلتا، میں خود دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، بچے بیٹھ رہے پھر نہیں چل رہا، ساتھ والے کا کام چل رہا، سامنے والے کا کام چل رہا، میرا نہیں چل رہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا فلانی آیت پڑھے کر۔ انہوں نے کہا یہ تو پہلے میں 5 سال پہلے پڑھتا تھا۔ میں نے کہا اتنی مرتبہ درود شریف، کہا جی وہی پڑھ لیا۔ میں نے کہا فلانا تعویذ دے دوں؟ کہا تعویذ تو گھر میں موجود ہے، گلاسوں میں میرے تعویذ، ڈونگوں میں میرے تعویذ، کپڑوں میں میرے تعویذ، بستروں میں میرے تعویذوں کے ساتھ میرے تعویذ، پیر میں میرے دھاگا، ہاتھ میں میرے دھاگا، سینے والی جیب میں میرے تعویذ، گلے میں دکان کے گلے کے اوپر میرے تعویذ، سامان کے پیچھے جو کیس میں میرے تعویذ، بھر گئے، تعویذ دان ہوں میں تو۔ فلانے اللہ کے والے کے پاس چلا جا کر جی تھک گیا، وظیفے کر کر کے تھک گیا، تسبیحوں کے دانے گھس گئے۔ میں نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی، میں نے کمالی کے کائنات دنیا داروں سے مایوس نہیں، دنیا بنانے والے سے مایوس ہو گیا ہے، کیا کروں؟ میری بھی جیب میں پین نظر آیا، میرے بھی وائلٹ کے اندر ایک کاغذ نظر آیا۔ میں نے کہا پوچھو اماں کا نام کیا، تیرا نام کیا؟ پھر میں سے کہہ دوں ہو تیرے پر تو بہت ہی کسی نے لمبا کرا رکھا، پرانا ہے پرانا، تیرے نام کے تعویذ بنا کے قبرستان کے اندر کسی نے دفنا رکھے۔ واہ عبد الحنان تیرے بھی نصیبے کے کیا کہنے، تجھے قبرستان بھیرے کا نظر آ گیا، پرانی قبر نظر آ گئی، یہ نظر نہیں آیا تعویذ کون دفن کر کے آیا ہے بس بتانے سے منع کیا، تے عام کھا، تجھے گٹھلیاں گننے سے کیا ضرورت ہے؟ تعویذ دوا کے درجے میں ہے، ہم انکاری نہیں، کبھی ہماری دکان تم بند کر دو ہم بھی دے میں تعویذ، لیکن دوائی کے درجے میں، جس طرح دوائی کھانا سنت ہے اسی درجے میں تعویذ ہے میرے آپ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر بولو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اتنا بھی عقیدہ مضبوط رہا، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ مومن ہوتا وہ ہے کہ جس کے ہونٹ کھلے اور زبان سے پہلا لفظ نکلے اللہ۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محبوب ہم تو آپ کے ہونٹوں کے اوپر اپنے نام کی ڈالیاں اور پھولوں کی مہک دیکھتے تھے، آج کیا ہوا ہمارا نام آپ کی زبان پہ آیا نہیں، آپ نے کہہ دیا کل آ جانا، ہم درمیان میں کہیں آئے نہیں، تو پھر کل جانے، یہ جانے یا آپ جانے، سارے نبیوں کا سردار ہے، آپ میں کس کھیت کی مولی؟
میں نے کہا الہ العالمین پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آیا عبد الحنان. میں نے کہا جی کتنی عمر ہو گئی؟ میں نے کہا یا اللہ اس کی لگتا ہے 40 سال. کب بھیرے شہر میں رہ رہے؟ میں نے کہا جی کبھی میرے گھر میں آتا جاتا دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں. جمعے میں، عید میں، نماز میں نے کہا نہیں. عبد الحنان کتنی عمر ہوگی؟ میں نے کہا 40 سال کی. کبھی اس کے ہاتھ میں میرے قرآن دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں. کبھی اسے کہہ دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. خبردار جب میرے ذکر سے منہ موڑے گا، وہ کہیں بھی جا کے کاروبار کرے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کا کاروبار چلنے نہیں دوں گا.